Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں اور ان کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور کیا یہ روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا درمیان میں وقفہ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی اس حوالے سے دور ہوں گی اور بہت ساری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک گزر چکا ہے اور ماہ شوال جاری و ساری ہے، اور ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا دل کرے گا کہ میں روزے رکھوں۔ اللہ کرے ہم ماہ رمضان المبارک پھر سے نصیب ہو۔ اب جو ماہ چل رہا ہے ماہ شوال، اس مہینے کے 6 روزے کبھی بھی مس نہ کیا کریں، کوشش کریں جب بھی زندگی میں موقع ملے، یہ ماہ مقدس زندگی میں آئے تو اس مہینے کے یہ 6 روزے ضرور رکھا کریں، نہ مس کیا کریں، کیونکہ ان روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مجموع الزوائد میں حدیث شریف موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی جس طرح پہلے دن کا بچہ ابھی وہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہوں سے وہ پاک ہے، اسی طرح جو بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسری حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمر بھر کا روزہ رکھا ہو۔ یعنی یہ 6 روزے جو بندہ رکھ لے ماہ رمضان مبارک کے بعد، شوال کے 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ اتنی فضیلت ہے ان 6 روزوں کی، اتنا زیادہ اجر و ثواب ان روزوں پر ملتا ہے، تو ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے احادیث سے سنا، آپ کوشش کریں کہ یہ روزے مس نہ کریں۔ ویسے بھی ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی پریکٹس ہو چکی ہے، عادت بن چکی ہے، تو ابھی بہت آسان ہے روزے رکھنا، تو سحری میں اٹھا کریں اور روزے رکھا کریں، اور یہ 6 روزے ضرور رکھیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے، ان میں وقفہ کرنے سے روزہ نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عید کا پہلا دن جب گزر جائے، آپ شوال کے پورے مہینے میں لگاتار بھی یا وقفے سے بھی آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن روزہ رکھا، ایک دن آپ نے ناغہ کر لیا، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، پھر ناغہ کر لیا، یا ایک دن روزہ رکھا 4 دن ناغہ کر لیا، 3 دن ناغہ کر لیا، یعنی مسلسل یہ 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ وقفے سے بھی پورے مہینے میں یہ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ان روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے، اور یہ سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اسلامی بہنیں، مائیں، بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں، اور بہت سارے بزرگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے ماہ شوال کے روزے رکھنے ہیں تو ہم اب نیت کیسے کریں گے، اس کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں نیت کیسے کرنی ہے اور نیت کس چیز کو کہتے ہیں۔ اگر آپ آج اس بات کو سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ کسی سے آپ کو بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نیت کس چیز کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اور 1000 بار یاد رکھیں، نیت جو ہے نا اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے تو یہی نیت ہے۔ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے، اگر زبان سے نہ بھی کہیں گے اور دل میں ارادہ ہوا تو روزہ ہو جائے گا، اور اگر دل میں ارادہ نہ ہوا، آپ زبان سے کہہ بھی لیں گے نا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے دل میں پختہ ارادہ ہونا۔ دل میں پختہ ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے کہ میں شوال کے نفلی روزے کی
وہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہی کافی ہے، اور زبان سے کہہ لیں گے تو مستحب ہے، زبان سے نہ بھی کہیں گے تو پھر بھی روزہ ہو جائے گا، دل میں پختہ ارادہ ہوا۔ امید ہے آپ اس حوالے سے تو یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی بات ایک مسئلہ جو اس حوالے سے ہی ہے، چونکہ بہت سارے اسلامی بہنوں نے سوال کیا تو میں نے کہا چلیں اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں، کیا حیض کی وجہ سے جو ماہ رمضان میں روزے چھوٹے تھے ان کی قضا شوال میں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، تو یاد رکھیں بالکل کر سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، ان کی قضا کرنا واجب ہے، تو ان کی قضا ضروری ہے۔ آپ شوال کے نفلی روزے نہ رکھیں، بلکہ پہلے آپ کے جو ماہ رمضان مبارک میں حیض کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، آپ ان روزوں کی قضا کریں، کیونکہ ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، اور شوال کے روزے رکھنا یہ نفلی روزے ہیں، نہ رکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، رکھیں گے تو ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے پہلے وہ کام کریں جس کے نہ کرنے پر آپ گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے آپ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے قضا ہو چکے ہیں وہ رکھ لیں، بعد میں اگر دن باقی ہیں تو آپ ضرور اس مہینے کے روزے رکھیں، کہ بے شمار اور بے حد فضیلت ہے، اجر ثواب ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔